آپ کی نظر میں فیلڈ مارشل صاحب نے جب کہتے ہیں کہ بہتر طرز حکمرانی، عوامی فلاح، جامع ترقی، what does he actually mean? Is something big about to come out? 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اب بڑا ہونے والا ہے سر ملک کی ترقی کے راہ میں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ٹوڈے ود یو. اگر میں ان کی سی ڈی ایف کی اسٹیٹمنٹ کو ایک براڈر اسپیکٹرم میں دیکھوں تو آج جو انہوں نے چیلنجز ہائی لائٹ کی ہیں دیٹ از ایکچولی اے وے فارورڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جامع ترقی کے لیے جو پوائنٹس انہوں نے ریز کیے ہیں اور ان پہ کام ضرور ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایز اے پولیٹیکل اینٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کیسے کر سکتے ہیں. تو میری نظر میں جو دو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پولیٹیکل یونٹی ود ان دا پارٹیز اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر یہ تمام چیزیں، یہ دونوں چیزیں، یہ میرے خیال میں اس ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کریں گے. بٹ the challenges that has been highlighted today by the CDF, how they can be implemented and translated into reality, that is the question in hand to me. تو میں یہ اگر میری میوریک اوپینین آپ اس بارے میں لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ٹارگٹس جو ہیں کہ دیٹ از ایکچولی اے نیشنل اسٹینڈس، اور ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مل بیٹھ کر اکنامک، بہت اچھی بات، سوشلی، بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں میاں صاحب. لیکن میاں صاحب ایک سوال یہاں پہ ایڈ کرنے دیں پلیز سر. میاں صاحب جس طرح بھی علی راشد صاحب نے کہا کہ پنکی کی گرفتاری ادی فریال ٹالپور صاحبہ کے کہنے پر ہوئی، ہمارے ادارے جن کی نیشنل ذمہ داری ہے، جن کو تنخواہ ملتی ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے، وہ کام کرتے نہیں ہیں جب تک کوئی بڑی شخصیت ادی فریال ٹالپور صاحبہ جیسے حکم نازل نہ کریں. تو لگ یہی رہا ہے کہ نیشنل ذمہ داری کا احساس اداروں کو نہیں تو پھر کسی اور کو کیا ہوگا حضور؟ I again must say کہ اگر یہ میری دل کی آواز ہے اور ہر پاکستانی کی آواز ہے، جتنے بھی ادارے ہیں اور ان پہ جو بھی رسپانسبلٹی ہے یہ انہیں بائی دیئر اون فلفل کرنی چاہیے. اور اگر یہ کسی کی کہنے پر حرکت میں آتے ہیں تو یہ اسی گورننس کا ذکر جو ہے وہ سی ڈی ایف نے کیا ہے کہ if a person is sitting on his position on his chair and still he is not implementing the right which he has to do and for which reason he is here, تو پھر that is a question mark on governance. تو میرے خیال میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام اداروں کو، ان کے سربراہان کو بالکل اپنے ذمہ داری آئینی طریقے سے اور بر وقت ادا کرنی چاہیے. اور آپ کے لیڈر میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو اس بات کا احساس بھی ہے، یہ بھی کہتے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی وہ ان کی آپ 2013 سے لے کر آج تک آپ پنجاب میں ذرا ان کی گورننس لیول تو چیک کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو شاید جس مرضی کے ساتھ کمپیئر کر لیں، ہی از دی بیسٹ. آئی اگری سر، جتنا پیسہ ہمیں پنجاب میں لگتا ہوا نظر آیا کہیں اور لگتا ہوا نظر نہیں آیا. امپروومنٹ کی گنجائش رہنی چاہیے. انصار عباسی پاکستان کے نام پر صحافی لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے والی ہے، بشرا بی بی کی فیملی کو ان سے ملنے کی اجازت مل جائے گی اور بہت کچھ ہونے والا ہے. لیٹس سی اگر پی ٹی آئی والے اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں. احمد حفیظ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو خبر ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا عدالتوں میں جو سسٹم چل رہا ہے اس سے آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گی، بشرا بی بی کو ریلیف ملے گی؟ اور جس پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ذکر میاں صاحب بریک سے پہلے کر رہے تھے اس کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا. احمد حفیظ صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ ریئلسٹک ہو کر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کی جو آج شکل ہے اس کو سامنے رکھ لیں، قانون کی حکمرانی کے تصور کو سامنے رکھ لیں، تو پھر تو میرے خیال میں انکار ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس لیے عدالتیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں، ججز جو ہیں وہ تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بیان ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہیں. ہاں، اگر سنسیئرلی پاکستان کے جیسے آرمی چیف نے آج کی اسٹیٹمنٹ جو ہے میں اس کو بڑا اچھی اسٹیٹمنٹ تصور کرتا ہوں، اگر اس کے مطابق پریکٹیکل اسٹیپ لینا شروع کر دے، اور پریکٹیکل اسٹیپ لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ قانون کی بالادستی کے نظام کو اور آئین کی حکمرانی کو اور ایک مضبوط عدلیہ کو، یہ تینوں سٹیپ اگر نہیں لیے جائیں گے تو نہ قانون کی بالادستی کبھی ہوگی، نہ کوئی ہم رائٹ ڈائریکشن میں کوئی سٹیپ لے سکیں گے، اور نہ ہم پکڑ سکیں گے کہ یہ کون اتنا قرضہ جو بڑھ گیا ہے یہ کون کیسے کھا گیا.
कहाँ चला गया? अभी बात की थी सारी, मैं तो बार बार ये बात कर चुका हूँ कि सारी पार्टीज की एक टेबल के ऊपर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और वहाँ पे पाकिस्तान के आइन के साथ, आइन की असल शक्ल जो थी उसके साथ वाबस्तगी और हलफ लेना चाहिए कि ना हम आइन से कभी इनहराफ करेंगे ना किसी को करने देंगे। जब तक ये कमिटमेंट नहीं होगी और प्रैक्टिकली उसका मुजाहरा नहीं होगा, हम कोई स्टेप आगे नहीं ले सकेंगे। हमारी वही कैफियत होगी कि जैसे मैंने बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक हमारी क्लास 2 की उर्दू की किताब के अंदर ये एक लतीफे की शक्ल में था कि बच्चे ने कहा स्कूल लेट पहुंचा तो उसके टीचर ने कहा कि भाई तुम स्कूल से लेट क्यों आए हो? उसने कहा कि मैडम आज स्कूल में रास्ते में बारिश की वजह से इतना कीचड़ था कि मैं एक स्टेप आगे लेता था तो 2 स्टेप में पीछे फिसल जाता था। तो उसने कहा फिर तुम स्कूल कैसे पहुंचे हो? उसने कहा जी मैंने अपना मुंह जो है वो घर की तरफ कर लिया था तो मैं स्कूल पहुंच गया। क्या बात, ये सूरत हाल से हमें बाहर निकलना होगा। बिल्कुल ठीक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अहमद साहब मैं आपके वापस आता हूँ। ऑफ कोर्स PMLN पे मैं आखिर में इसलिए आता हूँ क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। मियाँ साहब प्लीज डोंट माइंड। अली राशिद, दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इमरान खान इतना वक्त जेल गुजार चुके हैं, मैं नहीं समझता पाकिस्तान के किसी और एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इतना वक्त जेल में गुजारा होगा। जरदारी साहब ने 12-14 साल गुजारे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ही वाज नॉट द एक्स प्राइम मिनिस्टर देन। आपकी नज़र में ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किन चीज़ों से कनेक्टेड है? हाउ डू वी अचीव इट? अली राशिद। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थिंक किसी हद तक हमने अचीव कर ली थी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ भी हम बढ़ रहे थे। अगर आप ग्रोथ रेट देखें, आप स्टॉक मार्केट को देखें, आप इंडस्ट्री को देखें, ओवरऑल चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। मैंने जैसे कहा कि ये थोड़ा ग्लोबल शॉक एक आया है जिसकी वजह से बड़े बड़े मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो बहुत अमीर समझी जाती हैं वो एक डिस्ट्रेस में चली गई हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, अब एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, उसमें भी पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। वी पुट पाकिस्तान ऑन द मैप थैंक्स टू CDF, चीफ डिफेंस फोर्स के जो चीफ हैं आसिम मुनीर साहब। And the Prime Minister? We are मियाँ साहब कह रहे हैं एंड द प्राइम मिनिस्टर प्लीज। Yes, of course, and the Prime Minister and the President, सब it was a collective effort। देखिए पूरा एक पाकिस्तानी प्राउड है। और मियाँ साहब जो कह रहे थे कि PMLN की जो परफॉर्मेंस है बेहतर है बाकी जो ये PTI थी और बाकी ये दीगर जो माजी में रह चुके, मैं दो राय नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं एंड अगेन उन्होंने खुद अपने मुंह से मियाँ साहब ने कहा देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑलवेज, नो मैटर हाउ गुड यू। क्या आपको रहम आता है PTI पे अली राशिद? मुझे रहम PTI पे बिल्कुल आता है और उनके जो इन फाइट्स हैं इंटरनल, एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन जो धड़े बन गए हैं। एक ज़माने में एक जमात हुआ करती थी, अब जो गालम गलोच वो करती है, जो हमें करती थी पहले, हम जैसी पार्टीज को गालियाँ देती थी, अब एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं।